بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس تجرید سیاست نمبر 6، اس میں آج ہم امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اور ان کی تصنیف سنن نسائی کا تعارف پڑھیں گے۔ تو نسائی جو ہے وہ نون کے اوپر زبر ہے، امام نسائی پڑھنا ہے، جو نسائی پڑھتے ہیں نون کے نیچے زیر وہ غلط ہیں۔ تو انہیں کہا جاتا ہے شیخ المحدثین حافظ امام احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو لقب ان کا شیخ المحدثین ہے اور حافظ بھی ان کا لقب ہے، امام بھی انہیں کہا جاتا ہے، اور نام ہے ان کا احمد اور والد کا نام شعیب، اور نسائی جو ہے یہ ان کا نسبت ہو گئی۔ آپ 215 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو خراسان کا مشہور شہر نسا جس میں آپ پیدا ہوئے، اس کو انگلش میں NYSAY سے لکھتے ہیں، NYSAY۔ تو نسا پڑھتے ہیں۔ نسا جو ہے خراسان میں امام نسائی کی ولادت کے وقت علوم و فنون کا مرکز تھا۔ تو چونکہ آپ کی ولادت جو ہے وہ نسا میں ہوئی، تو اس لیے آپ کو نسائی کہا جاتا ہے۔ سیر اعلام النبلاء کا حوالہ ہے۔ ابتدائی تعلیم جو آپ نے حاصل کی 15 سال کی عمر تک، جو اس وقت ضروری علوم ہوتے تھے اور شروع کی جتنی بھی تعلیم حاصل ہوتی تھی 15 سال کی عمر تک وہ حاصل کی۔ پھر آپ علم حدیث کی تحصیل کے لیے، علم حدیث حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے امام قتیبہ بن سعید کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور 1 سال سے زیادہ عرصہ ان کے پاس رہ کر علم حاصل کیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیگر محدثین کی طرح مختلف اسلامی شہروں کا رخ کیا، اور وہاں کے بڑے بڑے مشائخ شیوخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تحصیل علم کی۔ اب ظاہر ہے اس دور کے جو علمی مراکز تھے، حجاز، عراق، شام، مصر، ان تمام علاقوں کا آپ نے سفر کیا اور علم حدیث اور دیگر علوم حاصل کیے۔ علم دین کی تحصیل مکمل کرنے کے بعد مصر میں مقیم ہو گئے، یعنی اپنی جائے اقامت مصر بنا لی۔ تو وہیں پھر آپ نے پڑھانا شروع کر دیا، اور بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے اہل ذوق، اہل شوق، طلب علم کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ اور جس وقت آپ پڑھا رہے تھے، آپ موجود تھے، اس زمانے میں کوئی بھی آپ کی نظیر اور آپ کی مثال نہیں تھی، کوئی آپ جیسا محدث، آپ جیسا عالم نہیں تھا، یعنی اس وقت آپ بے نظیر اور بے مثال تھے، اپنے وقت کے بے نظیر اور بے مثال محدث، بے مثال عالم، بے مثال امام، لوگوں کے ہادی اور پیشوا۔ آپ نے سماعت بہت لوگوں سے کیا، اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے علماء سے آپ نے حدیث کو سماعت کی۔ حافظ ابن حجر کے بقول حافظ ابن حجر اسقلانی
جن کی قبر ادھر مصر میں ہے، ان کے قول کے مطابق کتنے لوگوں سے آپ نے حدیث سماعت کی یا دوسرے لفظوں میں علم حاصل کیا کہ جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، شمار نہیں کی جا سکتی۔ چند آپ کے اساتذہ میں سے چند نام آپ لکھ لیں، ان میں سے پہلا نام ہے امام اسحاق بن راوح، جیسے ہم سیبویہ لکھتے ہیں ایسے راوح۔ دوسرے نمبر پر ہیں ہشام بن عمار، تیسرے نمبر پر ہیں علی بن سعید بن مسروق، علی بن سعید بن مسروق۔ ایک اور استاد گرامی ہیں عمرو بن عثمان، عمرو جو ہے نا واو کے ساتھ لکھتے ہیں، عمرو بن عثمان۔ ایک اور استاد ہیں آپ کے احمد بن عبدہ، ایک اور استاد ہیں آپ کے یوسف بن حماد۔ تلامذہ کی تعداد آپ کی بہت زیادہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ اپنے وقت کے بے نظیر اور بے مثال محدث تھے، تو جب آپ نے مصر میں وہاں اقامت اور رہائش اختیار کر لی تو وہاں آپ کا حلقہ درس قائم ہو گیا، تو پھر دور دراز سے طلباء، طالبان علم، شائقین علم آپ سے کسب فیض کے لیے حاضر ہوتے۔ تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ چند نام ان میں عبد الکریم بن احمد بن شعیب، یہ آپ کے بیٹے ہوں گے، عبد الکریم بن احمد بن شعیب۔ دوسرے آپ کے شاگرد جو بہت مشہور ہیں امام ابو جعفر طحاوی، جنہیں امام طحاوی کہا جاتا ہے۔ تیسرے مشہور آپ کے بڑے شاگرد ہیں حافظ ابو عوانہ، حافظ ابو عوانہ عین کے ساتھ۔ ایک اور آپ کے بڑے شاگرد علی بن ابو جعفر طحاوی، یہ ابو جعفر طحاوی کے صاحبزادے ہو گئے۔ ایک اور نام لکھیں حافظ ابو علی نیشاپوری، علاوہ ازیں آپ کے بہت سارے شاگرد تو بہت سارے ہیں، یہ مشہور جو خود اپنی جگہ استاد بن گئے۔ اب آپ کا جو علمی مقام ہے اس حوالے سے تھوڑی سی آپ کو علم حدیث میں، علم رجال میں، یعنی حدیث کے جو سند میں رجال ہوتے ہیں، خود جو سند کا علم ہے، علم اسانید جسے کہا جاتا ہے، علم تفسیر میں اور علم فقہ میں مکمل مہارت حاصل تھی۔ بعض مشائخ نے آپ کو امام المسلمین کہا، تو اس سے بھی، اس لقب سے بھی آپ کے علمی مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امام دارقطنی جو خود بہت بڑے محدث ہے، امام دارقطنی، را کے اوپر زبر، امام دارقطنی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے متعلق کہ اس دور میں یا اس دور میں علم حدیث میں جس کا بھی ذکر کیا جائے وہ امام نسائی اس سے اوپر ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ اپنے دور کے شہر کے تمام مشائخ میں سب سے بڑے تھے امام نسائی۔ تو یہ بات کون کر رہا ہے؟ جو خود بہت بڑے محدث ہیں، امام دارقطنی، جن کی حدیث کی کتاب بھی ہے۔
اور امام ذہبی فرماتے ہیں کہ امام نسائی بہت ہی سمجھدار اور علم کے سمندر تھے. تو امام ذہبی جو خود بہت بڑے عالم ہیں حدیث کے خاص کر، انہوں نے امام نسائی کو علم کا سمندر قرار دیا. امام نسائی ملی رنگ کے خوبصورت شخص تھے، جسم بہت ہی توانا تھا، بہت ہی طاقتور جسم جسے کہتے ہیں، اور سرخ و سفید رنگ، اور عموماً سرخی ان کے بدن پر نظر آتی. اور جب کوئی مہمان آ جاتا تو ان کا دسترخوان طرح طرح کے کھانوں سے پر ہوتا. یہ مرغ جو ہے یہ عام طور پر کھایا کرتے تھے، اور ان کا جو لباس تھا وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہوتا، بہت ہی اس میں ایک خاص قسم کا سٹائل اور اسلوب ہوتا، یعنی قیمتی اور عمدہ لباس سے تن کرتے تھے. شادیاں جو ہیں وہ آپ نے 4 کی تھیں، 4 بیویاں تھیں آپ کی، اور اس کے علاوہ کنیزوں کی بھی ایک خاص تعداد تھی جو آپ کے ساتھ رہتی تھی. ہمارے ہندوستان کے مشہور عالم علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی آپ کے متعلق لکھتے ہیں کہ درس حدیث و فتاوی و تصنیف کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کے عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار تھے. ساری عمر، تمام عمر صوم داؤدی کے پابند رہے. کیا مطلب؟ یعنی ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، دن رات عبادت کرتے، ہر سال حج اور جہاد کے لیے بھی جاتے. البتہ یہ جو وقت کے حکمران اور بادشاہ ہوتے ہیں ان کے درباروں سے سخت نفرت تھی آپ کو، اور ان کی ملاقاتوں سے پرہیز کرتے تھے. لیکن عوام اور خواص کا جو دیندار طبقہ تھا، مذہبی لوگ، ان میں آپ بہت ہی مقبول تھے اور مخلوق کے مرجع تھے، مرجع خلائق تھے. اب تصانیف کا عنوان ہے جی. تو تصانیف میں آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی، جن میں پہلی تو ظاہر ہے سنن نسائی، جو بہت ہی مقبول ہوئی اور بہت ہی مشہور ہوئی. دوسری آپ نے لکھی جی خصائص علی، یہ مولا علی کے خصائص پر آپ نے لکھی، یہ بھی مشہور ہوئی. تیسری آپ کی کتاب ہے فضائل الصحابہ. ایک اور آپ کی کتاب جو کافی مشہور ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات دن کے جو اعمال ہیں اس پر، اس کا نام ہے عمل الیوم واللیلہ. عمل الیوم واللیلہ. ایک حج پر کتاب لکھی جس کا نام رکھا مناسک الحج. اور علم جرح و تعدیل میں ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا کتاب جرح و تعدیل. اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں لکھی، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ہوئی وہ آپ کی سنن ہے، سنن نسائی کے نام سے جو مشہور ہوئی، اور سیاستہ میں جس کا 5واں نمبر ہے. اچھا بند کر دیں تو اس میں کچھ اور خرابی نہ آ جائے گا.